الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ المائدہ کی آخری رکوع ہے. اس میں پروردگار نے اپنے ایک رسول عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے. یہ رسول سارے انبیاء کے بعد اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صدیاں پہلے مبعوث فرمائے گئے تھے. خاص کر کے اس کا ذکر اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اس سے پہلے بھی انسانیت نے انبیاء کو پکارا ہے، پوجا ہے، ان کی بندگی کی ہے، ان کو معبود بنایا ہے، شریک ٹھہرایا ہے اپنے رب کے ساتھ. لیکن سب سے زیادہ ظلم انسانیت نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو اتنا بڑھایا ہے کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے. خاص کر کے قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. جب کبھی ان کو سمجھایا جاتا کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہو تو عیسیٰ ابن مریم کی تعلیم کو مانو، اس کی بات کو مانو. یہ کیا ہے کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہو، اس کو اللہ کا بیٹا تم نے بنایا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ کی بندگی کرو. وہ جواب دیا کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کا اللہ کے ساتھ خاص رشتہ ہے. دوسرے انسان تو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مالک نے اپنے رسول سے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ میرے رسول آپ ان سے کہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے باپ نہیں تھے، بن باپ پیدا ہوئے اس لیے معبود ہو گئے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہو گئے، تو اس سے زیادہ تو پھر ایک اور انسان عبادت کے لائق ہے اگر اس وجہ سے عیسیٰ ابن مریم لائق بنتے ہیں. اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اس کی تو پھر بھی ماں ہے. اس سے پہلے ایک انسان گزرے ہیں آدم، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے، تم جانتے بھی ہو. تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے، معبود بن گئے، داتا اور دستگیر بن گئے، تو اس سے بڑا تو پھر آدم ہے داتا اور دستگیر، اس کو پکارنا چاہیے. اس کو تو نہیں پکارتے ہو تم.
اور حقیقت بھی ہے کہ انسان داتا دستگیر نہیں بن سکتا. وہ تو اس لیے پکارتے تھے کہ محبت میں بڑھ گئے تھے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کسی رسول کو پکارا گیا ہے تو دشمنی میں نہیں. دشمنوں نے ان کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے، ان کے دوستوں نے، محبت کرنے والوں نے اتنا بڑھایا ہے کہ اللہ کے برابر بٹھا دیا ہے. یہی کچھ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا گیا. اتنی محبت کی، وہ محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی، وہ محبت عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کی اور پھر اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ان کو. آج اس دور میں جس طرح زبانی مسلمان آپ کو ملیں گے، انہوں نے بھی آخری رسول کو اتنا بڑھایا ہے محبت کی آڑ میں. بعض تو جال سازی کرتے ہیں، انہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہے، صرف رسول کا نام استعمال کرتے ہیں. لیکن ان باتوں کی وجہ سے اکثر ایسے بے علم لوگ ہیں کہ واقعی حقیقت میں وہ محبت کرتے کرتے انہوں نے آخری رسول کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، بڑا نور اور چھوٹا نور بنا دیا. انہوں نے باپ اور بیٹے کا واسطہ دیا تھا محبت کی وجہ سے. مالک نے قرآن میں ایمانداروں کی نشانی بیان کی ہے کہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے. کتنی آسان بات ہے. ہم انبیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. ہم نوح کو کیوں رسول مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. ہم عیسیٰ ابن مریم کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. اگر اللہ ہمیں حکم نہ دیتا اور یہ حکم ہوتا کہ صرف ایک رسول کو ماننا ہے، سارے کو نہیں، تو پھر بحیثیت مسلمان ہمیں ایک رسول کو ماننا ہوتا. ہمیں حکم دیا ہے کہ سارے انبیاء کو ماننا ہوگا. اب ان رسولوں میں سے اگر کسی سے ہم انکار کریں گے تو رسول ہمیں سزا نہیں دے گا، رسول ہمیں نہیں پکڑے گا. نوح علیہ السلام ہمیں نہیں پکڑیں گے کہ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نہیں پکڑیں گے، عیسیٰ ابن مریم نہیں پکڑیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پکڑیں گے. ہمیں کون پکڑے گا؟ اللہ پکڑے گا. ان کو بیچنے والا رب ہمیں پکڑے گا کہ تم نے ان کو رسول کیوں نہیں مانا تھا، ان کی بات کیوں نہیں مانی کی تم نے. یہی حال باقی عبادات کا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پکڑے گا؟ رسول نہیں پکڑے گا ہمیں، فرشتے نہیں پکڑیں گے، اللہ ہمیں پکڑے گا. اگر آج ہم حرام کاروبار کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، سود کا کاروبار کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، تو رسول نہیں پکڑے گا ہمیں، کوئی ولی نہیں پکڑے گا ہمیں. ہمیں وہی رب ذوالجلال پکڑے گا جس نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو اگر آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس کے سنت کو نہیں اپنائیں گے، تو رسول نہیں پکڑے گا قیامت کے دن ہمیں. کتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. رسول نہیں پکڑے گا ہمیں، اللہ پکڑے گا. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے رسول کا طریقہ تھا، کیوں اپنایا نہیں تھا تو نے؟ میرے رسول کی سنت تھی، کیوں نہیں اپنایا تھا تو نے؟ رسول تو صرف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب تو اللہ لے گا انسانوں سے. اس لیے مالک فرماتا ہے کہ تمہاری محبت کا مرکز اللہ ہونا چاہیے. ایک انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی کتاب کو بھی مانتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، اس کے دوستوں ولیوں سے بھی محبت کرتا ہے. لیکن ایک انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا، اپنی پسند سے ایک کو چن لیا، منتخب کر لیا کہ جی بس یہ ولی اللہ ہے اور اب اس کے آگے پیچھے رہوں گا، طواف کروں گا. تو مالک کے پاس جب جائے گا تو پروردگار اس سے سوال کرے گا کہ ولی سے تو محبت تم نے کی تھی، ولی کا تو طواف کیا تھا تم نے، ولی کے نام تو نیاز دی تھی،
میری محبت کہاں گئی؟ میرے گھر کا طواف کہاں گیا؟ میرے سامنے سجود کہاں گئے؟ یہ پوچھا جائے گا کسی ولی کے سامنے جھکنے کا، حساب لیا جائے گا کہ جھکے کیوں تھے تم نے؟ کسی ولی نے تم سے کہا تھا؟ کسی نبی نے تم سے کہا تھا؟ اس لیے تو مہربان رب نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن میں کہ ہم نے جب بھی انسان بھیجے ہیں ان کو رسول بنا کر دوسرے انسانوں کی تبلیغ کے لیے، سمجھانے کے لیے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ جب بھی کسی انسان کو بھیجا ہے، معمولی انسان سے پیغمبر بنا کر ان کو حکم دیا کہ جاؤ میرے لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ نے مالداروں کو صرف رسول نہیں بنایا، اس کی مرضی ہے، کبھی مزدور سے رسول بنایا، کبھی کسان سے رسول بنایا، کبھی غریب سے رسول بنایا، کبھی امیر سے بھی بنایا۔ یہی تو بات تھی کہ اس زمانے کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہم کس طرح رسول مانے، اتنے بڑے رب نے تم جیسے ایک غریب آدمی کو رسول بنایا، ایک مزدور کو رسول بنایا۔ مالک نے جواب دیا ہے کہ ظالمو، یہ میرا کام ہے، میری مرضی ہے، غریب سے رسول بناؤ، مزدور کو رسول بناؤ، یہ ہماری مرضی ہے۔ ہم تمہارے دولت کو نہیں دیکھتے، چہروں کو نہیں دیکھتے، ذات کو نہیں دیکھتے، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کس چیز سے بنے ہو۔ یہ بانٹ ہم نے دی ہے تمہیں، کسی کو اوپر کیا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے، یہ صرف آزمائش کے طور پر، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی انسان کو رسول بنایا ہے، کتاب دی ہے، دانائی دی ہے، تعلیم دی ہے، انسانوں کے پاس گیا ہے تو ہمارے کسی رسول نے نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم سے زیادہ محبت کرو، اللہ کو چھوڑ کر ہماری بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کر ہمارے نام نیاز دو۔ یہ بات کسی رسول نے نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ ہر رسول نے انسانوں کے سامنے یہی بات پیش کی، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اے آدم کے بچوں اللہ والے بن جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، ہمارے پیچھے آ کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اس لیے آئے تھے کہ انسانوں کو رب کے قریب کر دے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دیوار بن جائے۔ دیواروں کو گرانے کے لیے انبیاء آئے ہیں، یہی دیواریں آخری رسول کے زمانے میں بھی اٹھ گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں نے ساری دیواریں گرا دی، آج کے بعد دنیا میں نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ گورے کو لال اور کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، دیواریں میں نے گرا دی۔ اب بیچ میں کوئی ابراہیم بابا نہیں ہوگا، وسیلے نہ پکڑو، ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق رکھو۔ اعلان کر دی، آج پھر وہی دیواریں بن گئی ہیں۔ یہ بیوقوف کلمہ پڑھتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اور ہزاروں کو دوبارہ اس نے، وہ تو 360 سے، اس نے 3600 سے بھی زیادہ معبود بنا لیے۔ یہ صرف اعلان تک نہیں ہے، مالک فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو انہوں نے ہمارے طرف لوگوں کو بلایا۔ یہاں تک فرمایا اس عظیم رب نے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ من یقل منہم انی الہ من دونہ، کہ اگر ان رسولوں میں سے، نوح سے لے کر عیسیٰ تک، کسی بھی رسول نے انسانوں سے، اپنے بھائیوں سے، برادری والوں سے یہ کہا ہوتا انی الہ من دونہ، میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، مجھے پکارو، داتا ہوں، دستگیر ہوں، مشکل کشا ہوں، تو کیا ہوتا؟ فذالک نجزیہ جہنم، ہم ان کو جہنم میں پھینک دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے، جہنم میں رسول کو پھینک دیتے۔ کس بات پر؟ اگر یہ ذرا بھی زندگی کے کسی لمحے انسانوں سے کہتے، اپنی اولاد سے کہہ دیتے، بیوی سے کہہ دیتے، کسی دوست سے کہہ دیتے کہ مجھے پکارو، میں رسول ہوں، کیا چاہتے ہو، سب کچھ دے سکتا ہوں، تو کیا ہوتا؟
فذالک نجزیہ جہنم، ہم ان کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ رسولوں کو بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ اتنا زبردست رب ہے وہ۔ آج تو انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں کہ ہمارے یہ چرس پینے والے بابا یہ بھی مچل جائیں گے وہاں، آنکھیں سرخ کر کے ہمیں بھی لے جائیں گے اور خود بھی جائیں گے، جیسے کہ ان ملنگ کا درجہ رسولوں سے بھی بڑا ہے۔ سارا دن ناچتا ہے، سارے دن قوالی سنتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ ہزاروں کو لے جائے گا۔ اللہ نے قرآن بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبروں کا کوٹا نہیں ہے، ایک پیغمبر اپنے ایک بچے تک نہیں لے جائے، وہ اپنے ساتھ جنت نہیں لے جا سکتا، اور یہاں یہ ظالم یہ چرس پینے والا ہزاروں کو کیسے لے جائے گا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ جو بھی اس طرح عمل کرے گا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش کرے گا یا لوگوں سے کہے گا کہ ہمارے نام نیاز دو، دادا اور باپ کے نام نیاز دو، ہر ظالم کو ہم اسی طرح سزا دیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ انسانوں نے انبیاء کو شیطان کے وسوسوں سے پکارا ہے، کسی نبی نے انسان سے نہیں کہا، کسی ولی نے انسان سے نہیں کہا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جی اتنے بڑے آدمی، اتنے پہنچے ہوئے رسول، انہی کے واسطے سے اللہ سے مانگو دے گا۔ تو مالک نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیلے تھے ان کا خاص کر کے ذکر فرمایا، آج بھی ان کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم تم سے حساب لیں گے، اس رسول کو ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے ان سے بھی پوچھیں گے، تم سے بھی پوچھیں گے۔ آج تم نہیں مانتے ہو اس بات کو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اس لیے ہم پکارتے ہیں۔ یہ خاص ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے شریک ہو گئے۔ جس طرح آج ایک فرقہ ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی تو اس لیے پکارتے تھے کہ باپ نہیں تھے، یہ کہتے ہیں جی باپ تھے، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پرویزی کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوا؟ دراصل انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، ورنہ اگر اللہ پر ان کا ایمان ہوتا تو بغیر باپ کے کیا چیز ہے؟ جو رب خلقہ من تراب، ان پر غور کرتا، خلقہ من تراب، جو مٹی سے انسان بنائے، مٹی کا ڈھانچہ بنا کر اس کو حکم دے، قال لہ کن فیکون، کہ انسان بن جا، تو اس کے لیے بغیر باپ کے بغیر ماں کے انسان بنانا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سنت نہیں ہے اس کی، یہ قانون نہیں ہے، لیکن وہ رب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک ایک نشانی اس نے ہمیں بتلائی ہے اس قرآن میں، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، سمندر میں راستہ دیا موسیٰ کو، آگ میں حفاظت سے رکھا ابراہیم کو، ہواؤں میں اڑایا سلیمان کو۔ اسی طرح کتنی باتیں اس نے ہمیں بتلائی ہیں اس قرآن میں۔ یہ قانون نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ ایک مثال دی ہے اس کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ رب ہر کام کر سکتا ہے۔ اے انسانوں، تمہاری عقل یہ محدود ہے، تم اللہ کے اس حکمت کو، اس کائنات کو اپنے اس علم میں محفوظ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اتنی علم نہیں دی ہے۔ آج اسی امت میں وہی سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر ٹھہرایا ہے، پکارتے ہیں، منع کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ مان لے۔ یہ چالاک، یہ فرقہ پرست مولوی
دوسری طرف الجھا دیتا ہے. جی آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ پوچھتا ہے کیا ترجمہ کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. پکڑ لیتا ہے جی یہ ہے، یہی ہے، یہی تو عبادت اس لیے تو ہم کرتے ہیں کہ کلمے میں ہے آیا ہے. کچھ تو وہ بات چیت کرنے والا تیز ہوتا ہے، شوقین، اس کو بھی شوق ہوتا ہے مناظر اور بحث کا. یہ بحث کی باتیں نہیں ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہیں. اس کو مولوی صاحب کو آرام سے پکڑنا چاہیے تھا. جی کلمے کے معنی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے. مانتے ہو؟ پہلے آگے تب جائیں گے جب یہ حل ہو جائے. ضروری بات تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علامہ صاحب مانتے ہو تم؟ علامہ یہ نہیں مانے گا تو محمد رسول اللہ. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں ہم تیزی سے چلے جاتے ہیں، بڑی بات چھوڑ دیتے ہیں ہم. یہ تو لا الہ بھی نہیں مانتا جو اس سے ہے نکالتا ہے. اور اگر ہے نکل بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول عبادت کے لائق ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، ہم سب کا ایمان ہے. زندہ ہے آسمانوں پر. کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کہ رسول تھے. رسول ہے، کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر. کیا عیسائی ان کو پکارتے ہیں تو وہ جائز ہو گئے، مسلمان ہو گئے؟ زندہ رسول کو پکارتے ہیں عیسائی، لیکن وہ کافر ہیں. ایسے رسول اگر ثابت بھی ہو جائے کہ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کو اجازت مل گیا. جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، آخری رسول کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، لیکن زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے. جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے فرشتے ہیں، موجود ہیں، لیکن حاضر ناظر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں ہے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اعلیٰ مقام میں ہے، وہ زمین پر نہیں ہے. وہ جس طرح جبریل علیہ السلام نہیں ہے زمین پر لیکن فرشتے ہیں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم زمین پر نہیں ہے رسول ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے لیکن اعلیٰ مقام میں ہے. ایک بات اس سے یہ نکلتی ہے کہ زندہ رسول کو پکارنا اگر کفر اور شرک ہے تو وفات شدہ فوت شدہ رسولوں کو پکارنا تو بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ یہ جو آج عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یہ پکے کافر ہیں. آج کہتے ہیں کافر کسی کو نہ کہو. قرآن کہتا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو پکارے، اس سے مدد مانگے، یہ عقیدہ رکھے کہ مریم کے بیٹے داتا دستگیر مشکل کشا ہیں، تو وہ پکے کافر ہیں. یہ سچے رسول ہیں. اگر رسول کو پکارنے والا کافر ہو سکتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو مسکلندر کو، پیر بابا کو، عبد القادر جیلانی کو، سخی بابا کو، حاجی غائب بابا کو، ان کا درجہ رسول سے تو بڑا نہیں ہے. رسول کو پکارنے والا قرآن کہتا ہے کہ کافر ہے. جنہوں نے مریم کے بیٹے مسیح کو داتا دستگیر بنا لیا، یا عیسیٰ مدد کا نعرہ لگایا یا مریم مدد کا نعرہ لگایا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ، وہ مہربان رب ہے، آسان زبان سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تاکہ یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم مریم کے بیٹے کو میرا شریک ٹھہراتے ہو، تو اگر ہم ان کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے خود مسیح کو یا مریم کو اس کی ماں کو، ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اور سارے انسانوں کو، تو بتا سکتے ہو کوئی چھڑانے والا ہے اس کائنات میں، کوئی بچانے والا ہے؟ ہم نے کسی کو اختیار دیا ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، ورنہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ جی ہاں خود بچا لیں گے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر پروردگار ان کو پکڑنا چاہے، خود ان کو سزا دینا چاہے، تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ سے ان کو چھڑائے۔ اس لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یہ اللہ کی ہے۔ ملک السماوات، ایک آسمان نہیں، 7 آسمانوں کی بادشاہت، اور پورے زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری زمین، ہر جگہ زمین کا لفظ آتا ہے، آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، پوری زمین کا مالک فرماتا ہے پوری زمین میری ہے۔ اب انسان زمین پر رہتا ہے، زمین پر اعلان کیا گیا کہ میرا کوئی شریک نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ زمین سے اوپر جو خلا تمہیں نظر آتی ہے، اس میں بھی یہ بھی میرا ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ 7 آسمان بھی ہمارے ہیں، ان میں بھی کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، ہماری مرضی ہم جو پیدا کرتے ہیں پیدا کر لیتے ہیں۔ انسانوں غور کرو، تمہیں بھی ہم نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ پہلے انسان آدم کو ہم نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں دی، چہرہ دیا۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسان کی ناک کو کسی رسول نے بنایا ہو، انسان کے ہاتھوں کو کسی فرشتے نے بنایا ہو۔ مالک فرماتا ہے سارا کچھ ہم نے بنایا ہے، ہماری مرضی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر کام پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بحث کیا کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں نہ سمجھائیں، آپ دوسرے لوگوں کو سمجھائیں جو خود پرست ہوتے ہیں، جس طرح آج بھی کہتے ہیں توحید ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جی آپ انڈیا چلے جائیں، ہندوؤں کو سمجھائیں، آپ اسرائیل چلے جائیں، یہودیوں کو سمجھائیں۔ یہی جواب وہ دیا کرتے تھے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں ہمیں کیوں سمجھاتے ہو؟ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم چہتے ہیں۔ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم چاہے عبادت کریں یا نہ کریں، ہم سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم ابراہیم کے بچے ہیں، ہم یعقوب کے بچے ہیں، ہم سلیمان کے بچے ہیں، ہم داؤد کی اولاد میں سے ہیں، ہم پیغمبروں کے بچے ہیں، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، آنکھیں بند ہونے کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، جنتوں کے باغات ہمارے نام الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں، قل، آپ کہیں کہ یہ دلیل ہے تمہاری، تمہارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں جواب دیا گیا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ گزرے تھے، یہ ایک گروہ تھا، لیکن یاد رکھو کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اجر ملے گا، تم سے تمہارے عمل۔ انہوں نے صرف ایک ہی بات اسی کی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے نیچے ایرون کوئی بیچتا ہے، کوئی جوئے کا اڈا چلاتا ہے، کوئی غلط کاروبار کرتا ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کو بتلایا گیا ہے کہ یہ آپ نے لکھ لیا، اب اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا۔
اب سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہی طریقہ یہود کا رہ گیا تھا. وہ صرف نام استعمال کرتے تھے انبیاء کا, رسولوں کا, بات نہیں مانتے تھے. وہ ہر جگہ آج سود خانے پر بھی الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے, آج سنیما پر بھی الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے, آج شراب کی دکان پر بھی یہ لکھا ہوا ہے, آج ریڈیو کیسٹ کی دکانوں پر بھی الصلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے. اندر جو کچھ بھی یہ کرے بس یہ اوپر لکھ دیا. اب مجال ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہاتھ ڈالے. اللہ تو فرشتوں کو آواز دے گا کہ اس پر ہاتھ نہ ڈالے. الصلاۃ والسلام پڑھنے والا تھا, درود بھیجا ہے. عمل جو بھی تھا یہی دعوے یہود نصارہ کے تھے کہ ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا, سزا نہیں دے گا, ہم جو کچھ بھی کریں. مالک نے ان کو سمجھایا ہے بل انتم بشر ممن خلق, کہ یہودیوں اپنے اب اللہ کی بات مانو, سمجھنے کی کوشش کرو. تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح مخلوق ہو, جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اس کی مرضی ہے. جو بھی گناہ کرے گا اس کو سزا دے گا, جو بھی نیک کام کرے گا اس کو بخش دے گا. یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسرے قوم کا آدمی گناہ کرے تو اس کو پکڑا جائے گا. تم میں اگر کوئی گناہ کرے گا تمہیں بھی پکڑے گا. دوسری قوم کا کوئی فرد گناہ کرے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا, سزا دی جائے گی. اللہ کسی کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا, وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ صرف یہود و نصارہ کا رب نہیں ہے بلکہ وہ سارے انسانوں کا رب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, یہ بات اس سورت میں بار بار بیان کی گئی, اس لیے کہ اس میں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بعد یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ سارا کچھ تو اللہ کا ہے جو تمہیں نظر آتا ہے. ظالمو, عیسیٰ کو پکارتے ہو کس لیے پکارتے ہو؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں, کیوں اس سے مانتے ہو؟ اسی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے اپنے نعمتوں کا بھی پوچھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم بتاؤ, ہم نے تم پر یہ احسانات کیے تھے, تمہیں ان ظالموں کے ظلم سے بچایا تھا, تمہارے ہاتھوں سے معجزات دکھلائے تھے. معجزات کیا تھے؟ مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرایا تمہارے ہاتھوں سے, بِإِذْنِی, اپنے حکم سے. عیسیٰ ابن مریم نہیں کرتے تھے, مالک فرماتا یہ میرے حکم سے. مٹی کے پرندے میں پھونک مارنے سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا, بِإِذْنِی, میرے حکم سے. اسی طرح ایک بیماری سفید داغ والی, ہاتھ تمہارے پھیرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی تھی, وہ بھی میرے حکم سے بِإِذْنِی. فرمایا ان سارے نعمتوں کا ہم اپنے رسول سے پوچھیں گے کہ کیا یہ صلہ دیا تو نے کہ لوگوں سے کہا کہ مجھے پکارو؟ اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے. مٹی سے پرندہ بنا کر اڑایا گیا, مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرایا گیا, سفید داغ برس والے بیماری کو ٹھیک کرایا گیا. بہت بڑی نشانیاں ہیں یہ. عبادت کے لائق اگر کوئی ہوتا تو یہ رسول ہوتے. مالک منع فرماتا ہے. آج مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ کس نے کہانیاں بنائے ہیں. اس لیے جی یہ قبر ہلتی تھی پہلے, اس لیے کہ یہاں فلاں زمانے میں ایک شخص آیا تھا, اندھا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ سارا فراڈ اور جھوٹ ہے. لیکن اگر یہ ہو بھی جائے تو عیسیٰ ابن مریم نے تو دکھایا ہے انسانوں کو, لیکن مالک منع فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو نہ پکارو. عیسیٰ کو پکارو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. مسلمان آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آج اگر کسی پتھر پر آپ نام لکھ دے ہوشیاری کے ساتھ, پتھر میں اللہ کا نام لکھ لے, پتھر کے پجاری بن جائیں گے. کسی پتے پر آپ اللہ کا نام لکھ لے ہوشیاری کے ساتھ, ان سے کہے جی قدرتی نام ہے, یہ سارے توڑ پڑیں گے جی یہ تو پتا بزرگ ہے, سارے چومیں گے. اگر کسی ہندو کے آنکھ میں کوئی نام ان کو
نظر آئے اگر پڑھ بھی نہ سکے جی اللہ کا نام لکھا ہوا ہندو کے بچے کے پجاری بن جائیں گے یہ. کسی پھل پر ٹماٹر پر کدو پر آپ نام لکھ کر دے دیں کدو کے پجاری بن جائیں گے جی نام لکھا ہوا ہے اللہ کا. یہ حالت ہے ان کے ایمان کا. یہاں پر مالک بیان فرماتا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے رسول اتنے معجزات دکھلائے لیکن عبادت کے لائق نہیں ہے. خبردار اگر تم نے انسانوں اس کو پکارو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے تم سے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. وہ دن جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ آنے والا ہے, ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے, سارے انسانوں کو کھڑا کریں گے, سب سے پوچھیں گے, سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا. سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر گواہی دیں گے لیکن عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد آخری امت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور ان کے پجاری بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے مریم کے بیٹے سے پوچھیں گے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ, کہ تو نے انسانوں سے کہا تھا کہ مجھے الہ بنا اور میری ماں کو میرے نام نیاز دو اور میری ماں کے نام نیاز دو, مجھ سے اولاد مانگو, میری ماں کو پکارو وہ تمہاری مدد کرے گی. یا عیسیٰ مدد, یا مریم مدد کے نعرے لگاؤ. اے عیسیٰ تم نے انسانوں سے کہا تھا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. وہ رب بیان فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم, حالانکہ اللہ کو معلوم ہے سب کچھ. اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم کا کہ انہوں نے ساری زندگی انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ڈرایا شرک سے کہ انسانوں اگر شرک کرو گے تو جنت تم پر حرام ہو جائے گا, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لیکن یہ انسانوں کے سامنے تاکہ یہ انسان وہاں گلا نہ کرے, شکوہ نہ کرے کہ پروردگار حساب تو صحیح ہوا نہیں ہے, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارا تھا, شاید ہماری بات صحیح ہو, معاذ اللہ وہ بیٹے ہو, اس کو اغوا کیا گیا ہے, اس کو کہیں بند کیا گیا ہے, سامنے لے آؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے. مالک اس لیے عیسیٰ ابن مریم سے ان کے سامنے پوچھے گا کہ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے, تم نے ان کو بیٹا بنایا تھا, یہ شریک تھے ہمارے, تمہارے سامنے پوچھ رہا ہوں ان سے, بتاؤ مریم کے بیٹے تم نے ان سے کہا تھا عیسائیوں سے. یہ جواب دیں گے کہ مالک تو پاک ہے, ہر قسم کے شرک سے میں نے کسی انسان سے نہیں کہا تھا, میں نے مذاق میں بھی کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا شریک ہوں, میں اللہ کا رشتہ دار ہوں. اگر میں نے کہا بھی ہوگا معاذ اللہ, فقط علمت, تو جاننے والا ہے, اس لیے تعلم ما فی نفسی, میرے دل میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے, ولا اعلم ما فی نفسی, اور تیرے نفس میں جو کچھ ہے دل میں وہ میں نہیں جانتا. تو انسانوں کے دل کی باتیں جانتا ہے اور تیرے جو ارادے ہوتے منصوبے وہ انسان اس کو نہیں جانتا کہ تو کیا کرنے والا ہے. انک انت علام الغیوب, اے میرے رب تو غیب علوم کا جاننے والا ہے, تو پروردگار ہے سارے کائنات کا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, جب تک میں زندہ رہا تو میں نے ان انسانوں سے یہی بات بیان کی جو تو نے مجھے بیان کرنے کا حکم دیا تھا. وہ بات یہ تھی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, اے لوگو اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا, عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اے میرے رب جب تک میں ان میں موجود رہا, زندہ رہا, تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہی باتیں کی ہیں. اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, مجھ پر ان کے اعمال نہیں پیش ہو رہے, مجھے کچھ بھی معلوم نہیں کہ بعد میں انہوں نے کیا کیا ہے. میرے نام نیاز دی ہے, میرے نعرے لگائے ہیں, مجھے عالم الغیب سمجھا ہے, یہ تجھے معلوم ہوگا پروردگار, میں نے ان میں سے کسی ایک انسان سے بھی یہ باتیں نہیں کی تھی. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, کیونکہ ہر چیز, ہر بات
کو جاننے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا نگران تو ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے کہ اچانک ان کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا، جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا۔ میں آواز دوں گا کہ میرے امتیوں کو آنے دو، مجھے جواب دیا جائے گا کہ یہ اے رسول تم نہیں جانتے ہو، انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے دین میں، تم نہیں جانتے، تمہارے دین میں انہوں نے ملاوٹ کیا ہے، تیجے کرنے والے لوگ ہیں، یہ 40ویں کرنے والے ہیں، برسیاں منانے والے، قبروں کو پختہ کرنے والے، غیر اللہ کے نام نیاز دینے والے، تعویذ لکھنے والے، تعویذ لٹکانے والے، عید میلاد کی جلوس نکالنے والے، گنبد بنانے والے، گنبد کو رنگ دینے والے، وہ لوگ ہیں یہ۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ان کو دور رکھو مجھ سے، یہ میرا دین نہیں ہے۔ میرے امتی تو صحابہ کرام تھے، سیدھے سادے، نہ ان کے زمانے میں تیجے ہوتے تھے، نہ 40ویں، نہ برسیاں ہوتی تھی، آسان دین تھا۔ مردے کے بعد 3 دن غم گھر والے کرتے، اس کے بعد بھول جاتے تھے، اپنی فکر ہوتی تھی کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول کو جواب دیا جائے گا کہ انہوں نے دین میں نئی باتیں نکالی تھی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم کی طرح جواب دوں گا کہ پروردگار جب تک میں ان کے درمیان رہا تو میں ان کا گواہ ہوں، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ میرے ماننے والے نہیں ہیں اگر انہوں نے دین اسلام میں نئی باتیں نکالی ہے۔ آج اکثریت کا اس کے باوجود عقیدہ ہے کہ عمل پیش ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول بیزاری کا اعلان کریں گے کہ پروردگار یہ میرے امتی نہیں ہے جن کا یہ عقیدہ تھا۔ کیا اعمال پیش ہوتے ہیں، یا انہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کی تھی، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کیا کرتے تھے، تعویذوں کا کاروبار انہوں نے اپنایا ہے، پروردگار مجھ پر ان کا کوئی عمل پیش نہیں ہوا۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اس طرح گر گئے تھے کہ مردے کے سامنے جھکتے تھے، مردے کو پکارا ہے، مردے کے نام نیاز دی ہے، پروردگار یہ میرے امتی نہیں ہے، دور کرو ان کو مجھ سے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنے رب سے کہیں گے کہ پروردگار اگر آج تو ان کو عذاب دینا چاہے فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، ان میں کوئی بھی میرا بندہ نہیں، لاکھ انہوں نے عبد عیسیٰ نام رکھا ہو، عبد رسول نام رکھا ہو، عبد النبی نام رکھا ہو، اس میں کوئی میرا بندہ نہیں ہے۔ یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں عیسائی کھڑے ہیں، ان میں میرا کوئی بندہ نہیں ہے، یہ سارے تیرے بندے ہیں، تو سب کا رب ہے۔ اور یہی بات اللہ نے سمجھایا بھی ہے اس قرآن میں، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا، کہ دنیا میں بھی انسان بندہ بن کر آتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بندہ بن کر کھڑا ہوگا۔ کوئی وہاں داتا بن کر، دستگیر بن کر، مشکل کشا بن کر، حاجت روا بن کر، اللہ کا پارٹنر بن کر نہیں کھڑا ہو سکے گا، سارے انسان بندے بن کر کھڑے ہوں گے۔ یہی بات عیسیٰ ابن مریم اپنے رب سے کہے گا کہ میرے رب میں زیادہ صفائی اپنی نہیں کرتا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو جانتا ہے، یہ تیرا اور تیرے بندوں کا معاملہ ہے، تو خالق ہے یہ مخلوق ہے، تو آقا ہے یہ تیرے بندے ہیں، اب تیری مرضی ہے، میں کون ہوں بیچ میں پڑنے والا، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھڑا سکتا، کسی کے کام نہیں آ سکتا، تیرے بندے اب تیری مرضی ہے، اگر ان کو عذاب دے، ان کو جہنم میں بھیجے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ یہ تیرا اور تیرے بندوں کا معاملہ اس لیے کہ تو بڑا ہی زبردست اور دانا رب ہے، حکمتوں والا رب ہے، کوئی وہاں احتجاج نہیں کر سکے گا، کوئی وہاں اللہ کے ہاتھ کو نہیں پکڑ سکے گا، یہاں بھی اللہ خود فیصلے کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ پروردگار فیصلے کرے گا، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے،
نہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے، نہ کوئی اپیل کر سکتا ہے۔ ہاں اس مہربان رب نے سمجھایا ہے کہ سیدھے طرح اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اللہ کو رب مان لو اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے پر چلو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ لکھ کر دیا ہے اس پروردگار نے اس قرآن میں، کوئی تمہیں وہاں روک نہ سکے گا، کوئی اعتراض نہ کر سکے گا کہ جی دنیا میں معمولی آدمی تھے، جنت میں کیسے جاؤ گے تم؟ پہلے تو وزیر اعظم کا حق ہے، جو ہمارا بڑا وزیر اعظم تھا، گورنر کا حق ہے۔ مالک فرماتا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی، وہاں جو ایماندار ہوگا، جو نیک عمل کرنے والا ہوگا جنت میں چلا جائے گا، جو نافرمان ہوگا، دنیا میں وزیر اعظم تھا، صدر تھا، گورنر تھا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ پروردگار کا حکم ہوگا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا کہ اللہ اعلان کرے گا کہ آج کا یہ دن یہ ان لوگوں کے لیے جو سچے تھے، جنہوں نے سچ گواہی دی تھی، سب سے بڑا سچ کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑا سچ، سب سے بڑا جھوٹ کسی اور کو معبود سمجھنا، سب سے بڑا فساد شرک کرنا، سب سے بڑی گمراہی کسی اور کو پکارنا، اور کائنات کی سب سے سچی بات، صادق بات لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ سب سے بڑی سچی بات ہے۔ اعلان ہوگا ایسے خوش نصیبوں کے لیے کہ آج سچ کہنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، وہ کامیاب ہو کر جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ، کیونکہ جنت میں مسلمان ایماندار 5 سال کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ یہاں تو قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے 5 سال کے لیے، وزیر اعظم بنتا ہے 5 سال کے لیے، لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، جی بڑا خوش نصیب ہے، کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جنت کا ممبر بن جائے۔ 5 سال کی ممبری نہیں ہوگی، 50 سال کی۔ اب دالاباد ہمیشہ کے لیے ممبر بنا دیا جائے گا۔ آج اس معمولی ممبری کے لیے الیکشن کے دنوں میں کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، وقت لگایا جاتا ہے، کسی کے پاؤں پر پڑا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو غریب کو الیکشن کے علاوہ دنوں میں سلام بھی نہیں کرتے، ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، الیکشن کے دنوں میں مزدور کے گھر پر بھی جاتے ہیں، غریب کے گھر پر بھی جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں تاکہ یہ ممبر بن جائے۔ اس میں بھی شک ہوتا ہے کہ بنے گا یا نہیں، لیکن اتنی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ممبر بن جائیے۔ اس ممبری کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، دوسرے کی محنت سماجت، لیکن ان کے خیال میں یہ جنت ایسے مل جائے گی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے نہ یہ وقت لگائے گا، نہ یہ مال لگائے گا، نہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر یہ تبلیغ کرے گا۔ جنت کے لیے انتخابی مہم نہیں چلائے گا، یہ جنت راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ جنت اللہ دور سے اس کو پھینک دے گا کہ جی لے لیں آپ، بڑے صاحب آپ تو پرواہ نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو جنت دیتے ہیں۔ اگر یہ ممبری اتنی مشکل ہے قومی اسمبلی کی، یہ نہیں ملتی ہے باغ توڑ کے بغیر، تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت کی بادشاہت کیسے ملے گی؟ یہ پرخطر ممبری، باغ توڑ پھر بھی آپ کریں گے، تیار جنت، بنے بنائے گھر، مکانات، محلات، خدمت